اعتکاف کا جب اہتمام کیا جاتا ہے اس کے بیسک اصول کیا ہیں؟ اصول سے مراد ہے کون سے ایسے پروٹوکولز ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی نیت تو ہوتی ہے، لیکن پھر ایک موبائل کا بھی زمانہ ہے، موبائل تو بڑا ضروری ہے، اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قرآن شریف کیونکہ آپ یہ دیکھا کہتے ہیں کہ موبائل سے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی اگر آپ روشنی ڈال سکیں پلیز۔ ایک کوشچن کے اندر میں کوشش کرتا ہوں سارے سوال کے جواب دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں الحمدللہ 4-5 سال سے اعتکاف کے دروس دے رہا ہوں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اعتکاف میں 200-250 بندے رجسٹریشن کراتے ہیں، کیونکہ رجسٹریشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ سحری اور افطار کا انتظام بھی بعض مساجد خود اپنے طور پہ کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال سے جہاں بھی درس دینے جاتا ہوں، اگر 250 یا 200 رجسٹریشن ہے تو 200 رجسٹریشن میں سے 150 جوان ہیں، 50 افراد ہیں جو بوڑھے افراد ہیں، یعنی یوں کہیں کہ 80%، 85% جو ہیں وہ جوان افراد ہیں، اور اس میں بھی اگر جوانوں میں بھی کیٹیگری کریں تو 9th اور 10th اور فرسٹ ایئر انٹر والے بچے زیادہ ہیں جو رجحان رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اعتکاف میں بیٹھیں، یہ ہمیں موقع ملا ہے۔ ایک بات تو یہ، اب رہ گئی بات کہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اعتکاف کا ایک پروٹوکول جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ کم سے کم اعتکاف جو ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن کا، زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ 10 دن تک بیٹھا جائے۔ تو کم سے کم تو 3 دن بیٹھنا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ عید کے جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور پھر اعتکاف آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا سوائے حوائج ضروریہ کے لیے، یعنی ضروری حاجت کے لیے۔ ضروری حاجت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو واش روم جانا ہے، اور ظاہر مسجد کے اندر واش روم نہیں ہوگا، ایک۔ دوسرا آپ کو وضو کرنا ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے بھی اب کچھ مساجد نے یہ اہتمام کرنا شروع کیا ہے کہ معتکفین کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے انہوں نے وضو کے لیے الگ سیپریٹ اندر انتظام کر دیا ہے کہ آپ وضو کر لیں، واش روم آپ باہر چلے جائیں، تو پھر وہ وضو کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو یا کسی لڑکے کو غسل کرنا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فقط اتنا جائے۔ ہاں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ افطار کے بعد باہر جا کر جو ہے وہ کسی اور کوئی چیز لینا اور یہ کرنا، اس سے فوری طور پہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ حدود مسجد سے جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے، کسی وجہ سے بھی نکلیں، سوائے یہ کہ جنازہ اٹینڈ کرنا ہو یا کوئی ایسی حاجت ہو، مثال کے طور پر صلہ رحمی، خاص طور پہ رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہو، اس کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اعتکاف میں مسجد سے باہر، حدود مسجد سے باہر نہیں نکل۔ ایک تو ہوتا ہے مسجد جب گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو پہلے صحن ہوتا ہے، صحن کے بعد جو ہے مسجد شروع ہوتی ہے، تو جتنا مسجد کا ایریا ہے اس میں آپ باہر نہیں رہ سکتے۔ تیسری آپ نے بات یہ کہی کہ کیا موبائل یوز کر سکتے ہیں؟ پروردگار نے تو آپ کو وقت دیا ہے، اب آپ نے پروردگار کو وقت دیا ہے، تو جب آپ نے پروردگار کو وقت دیا ہے تو ایک کام یہ کریں کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں۔ اب جب موبائل آپ نے یوز کرنا ہے، کیا بہتر نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جائز ہے، میں نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے، اور دیگر دعاؤں کی کتابیں بہت ساری اویلیبل نہیں ہوتی، وہ نیٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، اچھا ہے آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ مصحف اٹھائیں، قرآن کی کتاب جو قرآن کا مصحف ہے وہ اٹھائیں۔ جب آپ اس کو اٹھائیں گے نا تو جو کتاب کو پلٹنے کا مزہ ہے، اس کے ترجمے کو دیکھنے کا مزہ ہے، وہ اسکرول اپ کرنے کا مزہ نہیں ہے۔ وہ پھر شاید آپ زیادہ وقت دے دیں گے کتاب کو، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی کتاب کو زیادہ وقت دے دیں گے بنسبت اس موبائل کے، اور پھر کیا ہوگا؟ اکثر تو یہ ہوتا ہے، بس یہ آخری بات یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے موبائل اٹھایا، نیت قرآن کی ہے لیکن 1 منٹ بس میں واٹس ایپ میسج دیکھ لوں، اور وہ 1 منٹ 1 گھنٹے پہ مشتمل ہو جاتا ہے، اور آخری میں وہ جو وقت سوچا تھا کہ کس کام کے لیے استعمال کریں گے وہ کام رہ جاتا ہے اور دوسرے کاموں میں